السلام علیکم بچوں، آن لائن کلاسز میں سوم جماعت کے بچوں کا خیر مقدم ہے۔ آئیے سوم جماعت کی درسی کتاب شروع کیے جاتے ہیں۔ یہ سبق اردو میڈیم کے علاوہ انگلش میڈیم میں ایسے بچے جو اردو مضمون لے چکے ہیں ان کے لیے بھی کارآمد ہوگا۔ بچوں، جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور ہم سے پوچھا جاتا ہے تو ہم جواب میں الحمدللہ کہتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ رمضان میں کس موقع پر کہا جاتا ہے؟ ہاں بتائیے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ روزے کے وقت۔ تو جب آپ سے کوئی پوچھتے ہیں کیا بیٹا آپ روزہ ہیں، تو آپ جواب میں کہتے ہیں الحمدللہ۔ تو بچوں، بولنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ الحمدللہ ایک عربی لفظ ہے اور ہر کوئی کام کے پیچھے اس کی توفیق، اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے اس لیے کہ اللہ نے توفیق دی اور ہم نے روزہ رکھا۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ یہ ہمارے جواب کا انداز ہوتا ہے۔ تو دیکھیے آپ کی درسی کتاب میں بھی حمد ہے۔ حمد کے معنی ہے اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی۔ تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو حمد ایک نظم پیش کی جا رہی ہے۔ اس کے لکھنے والے ہیں ڈاکٹر محسن جلگانوی۔ کہہ رہے بچوں، اب اس نظم کو آپ سماعت فرمائیے۔ صرف اتنی ہے التجا مولا، کر عطا اپنا راستہ مولا، میرے حصے میں نیکیاں کر دے، میرے حصے میں نیکیاں کر دے، ہر بدی سے مجھے بچا مولا، ہر بدی سے مجھے بچا مولا، تیری حمد و ثنا میں ہو جائے، تیری حمد و ثنا میں ہو جائے، میرا ہر لفظ آئینہ مولا، میرا ہر لفظ آئینہ مولا، درد و غم کے گھنے اندھیرے میں، درد و غم کے گھنے اندھیرے میں، صرف تیرا ہے آسرا مولا، صرف تیرا ہے آسرا مولا، ہاتھ اٹھتے ہیں بس تیری جانب، ہاتھ اٹھتے ہیں بس تیری جانب، کوئی تجھ سے نہیں سوا مولا، کوئی تجھ سے نہیں سوا مولا، اپنی رحمت سے درگزر کرنا، اپنی رحمت سے درگزر کرنا، مجھ سے ہو جائے گر خطا مولا، مجھ سے ہو جائے گر خطا مولا، ہر قدم پر مجھے بلندی دے، ہر قدم پر مجھے بلندی دے، پستیوں میں نہ تو گرا مولا، پستیوں میں نہ تو گرا مولا، درمیاں کوئی بھی نہیں محسن، درمیاں کوئی بھی نہیں محسن، ابتدا اور انتہا مولا، ابتدا اور انتہا مولا۔ ہاں چلیے بچوں، آپ نے ابھی نظم کو سماعت فرمایا، اس کو آپ بارہا دہرائیے، اس کو رکوا کر وہاں پر غور سے سنیے بیچ بیچ میں، اور اس کو جو ہے نا آپ ترم سے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ تو دیکھیے بچوں، آپ نے حمد کو سنا اور اپنی زبان سے آپ نے پڑھا اس کو۔ اب دیکھیے اس کے سمجھنے کے لیے ہم مشکل الفاظ کی نشاندہی کر کے اس کے الفاظ معنوں کو دیکھیں گے۔ جب آپ مشکل الفاظ کے معنوں کو
معلوم کریں گے تو مصرع آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. تو یہاں پر دیکھیے جو مشکل الفاظ ہیں اس کو میں نے یہاں پر لکھا ہے التجا. التجا کے معنی کیا ہے یہ ہم کو معلوم ہو گیا تو آپ کو مصرع کو سمجھنے میں، شعر کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. التجا کے معنی یہاں پر انگلش میں جیسے ریکویسٹ کہتے ہیں، گزارش یا ہماری خواہش. اس کے بعد ہے مولا. مولا کا جو لفظ ہے یہاں پر یہ اللہ کے لیے آیا ہوا ہے. یہاں پر جہاں جہاں مولا ہے وہاں پر سمجھ جانا کہ یہ اللہ کو ہم اللہ کی تعریف کے لیے اللہ کا نام لے رہے ہیں. عطا کے معنی ہے دینا. اس کے آگے ہے دیکھیے بدی. بدی کے معنی ہے گناہ. کر عطا یعنی اللہ کو بول رہے ہیں ہم دیو بول کے اللہ سے مانگ رہے. بدی، بدی کے معنی گناہ. گناہ سے بچنے کے لیے ہم جو ہے نا مانگ رہے اللہ سے بول رہے ہیں. حمد و ثنا. یہاں پر دیکھیے حمد یہ عربی لفظ ہے اور یہ جو ثنا ہے یہ جو ہے نا ایک اردو لفظ ہے. یہ تو اس کے معنی ہوئے اللہ کی تعریف. حمد و ثنا اللہ کی تعریف ہے. یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی بات آئیں گی تو ہم اس وقت نعت شریف کا لفظ استعمال کریں گے. وہاں پر جب نعت شریف آپ سنیں گے تو اس میں سمجھنا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے. حمد کا جب لفظ سنیں گے تو سمجھنا کہ یہاں پر اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. اب آگے دیکھیے آسرا. آسرا کے معنی ہے سہارا. میں صرف کہہ دیتا ہوں، آپ اپنے کاپی میں نوٹ کیجئے. آپ ان الفاظ کو پینسل سے نظم میں کتاب درسی کتاب میں انڈر لائن کیجئے، نشاندہی کیجئے اور پھر اس کے بعد اس کے الفاظ معنوں کو کاپی میں نوٹ کیجئے. تو یہاں پر سوا. سوا کے معنی علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے. ہم اللہ کو بول رہے ہیں کہ اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے سننے والا. آپ ہی ہم کو سننے والے، آپ ہی ہماری مدد کرنے والے بول کے ہم بول رہے ہیں. تو یہاں پر آپ لوگ یہ لکھیے. اس کے بعد ہے رحمت. رحمت کیا ہے؟ اللہ کا کرم. اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پہ غالب ہے. یعنی اللہ کی رحمت اللہ کے غصے سے بھی زیادہ اور بڑھ کے ہے. یعنی بے انتہا اللہ رحم کرنے والے ہیں. اس لیے کہا گیا کہ ایک فگر یہاں پر ایک عدد کہا جاتا 70. 70 کا مطلب 70 ہی نہیں ہے، 70 بول تو کئی ہے اس کا مطلب. یعنی اللہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے. تو یہاں پر کیا ہے، ایک ماہ کی محبت ہم دیکھتے ہیں ہماری اپنی زندگی میں، تو 70 ماہوں کی محبت کتنی ہوگی؟ تو 70 کا لفظ تو 70 فکس نہیں ہے یہاں پر. 70 کا مطلب کئی ہے یہاں پر. یعنی کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں. تو اسی سے یہ رحمت ہے. اللہ کی رحمت، اللہ کا رحم، اللہ کا کرم، اللہ کا رحم ہے بول کے ساری بندوں کو جو ہے نا رزق مل رہا. جو فرمانبرداری کر رہا اس کو بھی مل رہا، جو نافرمانی کر رہا اس کو بھی جو ہے نا رزق عطا ہو رہا، اس کو بھی اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہے، اس کو بھی جو ہے نا اس کی خواہشات پوری ہو رہی ہے، اس کی ضروریات تکمیل ہو رہی. جو اللہ کو مانتا ہے اس کی بھی، جو اللہ کو نہیں مانتا ہے اس کی بھی، تمام لوگوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہے. یہ اللہ کے رحم کی وجہ سے. درگزر، معاف کرنا. درگزر کرنا، معاف کرنا. ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف فرما. خطا. خطا کے معنی ہے غلطی. ابتدا. ابتدا کے معنی ہے شروع اور انتہا کے معنی آخر. کون ہے یہ کون سی ذات ہے، کون سی ہستی ہے جو ابتدا اور انتہا ہے؟ یہ ہے اللہ پاک. هو الاول والآخر. اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی. والظاہر والباطن. چھپا ہوا وہی ہے، ظاہر بھی وہ سب کو جانتا ہے. یہ مطلب یہاں پر ابتدا اور انتہا یہ اللہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے. ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے. تو بچوں یہ جو نظم ہے اس کا خلاصہ میں ایک مرتبہ آپ کو جو ہے نا کہہ دیتا ہوں ایک ساتھ. اب آپ الفاظ کے معنوں کو سمجھ گئے. اب آپ اس کا خلاصہ ایک بار دیکھیے. اس کے بعد پھر آپ خلاصے کو اپنی نوٹ بک میں لکھیے. پہلے سنیے بعد میں لکھیے. ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ صرف میری اتنی گزارش ہے، اتنی خواہش ہے میری کہ مجھے اپنا راستہ دے، نا سیدھے راستے کی توفیق دے اللہ. تو اپنا راستہ دکھا مجھے شیطان کے راستے سے بچا، مجھے سیدھا راستہ دکھا. جیسا ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھائیے. تو یہ پہلے شعر کا مطلب ایسا ہی ہے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھائیے، اپنا راستہ دکھائیے. آگے بڑھتے ہیں. میرے حصے میں نیکیاں کر دے، مجھے نیک توفیق دے، مجھے نیکیاں کرنے کی توفیق دے اور مجھے ہر گناہ سے بچا. کس کو بول رہے ہیں؟ اللہ کو بول رہے ہیں.
اے اللہ مجھے ہر گناہ سے بچائیے اور نیکی کی توفیق دیجیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ساری تعریف آپ ہی کے لیے ہے اللہ، میرا ہر لفظ آئینہ ہو، مطلب میرا میں جو ہے نا شفاف میرا معاملہ رہے، اور جو ہے نا میں دو ٹوک انداز میں بولنے والا رہوں، میرے الفاظ جو ہے نا آئینے کی طرح شفاف رہیں، یعنی اس میں طنز اور جو ہے نا دھوکہ نہ رہے، شفافیت میری گفتگو میں رہے، یہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ درد و غم کے گھنے اندھیرے، ہم گھنے بول تو جانتے ہیں آپ، بہت گہرا، یعنی میں کوئی غم میں پڑ جاؤں یا کوئی تکلیف میں ہو جاؤں تو تیرا ہی سہارا ہے اے اللہ، صرف تیرا ہی سہارا ہے۔ آسرا کے معنی سہارا، میں کوئی مصیبت میں ہوں تو بس اللہ آپ ہی کا سہارا ہے، آپ میرے کو سختیوں سے نکالنے والے، آپ میرے کو مصیبت سے نکالنے والے ہیں، یہ اللہ کے لیے بول رہے ہیں۔ ہاتھ اٹھتے ہیں، جیسے ہم دعا مانگنے کے لیے دو ہاتھ بڑھاتے ہیں تیری ہی جانب، بالکل ہم جب ہاتھ بڑھاتے ہیں اللہ ہی سے مانگنے کے لیے بڑھاتے ہیں۔ دعا ایک عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ سے اللہ دعا ایک عبادت ہے جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے، عبادت اللہ کے لیے ہے۔ کوئی تیرے جیسا نہیں ہے اللہ، سوا کے معنی علاوہ، کوئی تیرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے دعاؤں کو سننے والا اور ہماری مصیبت دور کرنے والا اور ہماری ضرورت پوری کرنے والا اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اپنی رحمت سے درگزر کے معنی معاف، رحمت کے معنی بھی میں نے سمجھایا کہ رحمت کے معنی اللہ کا رحم، اپنے رحم سے اللہ مجھے معاف فرما، میرے گناہ تیری رحمت سے بڑھ کے نہیں ہے، میرے گناہ چھوٹے ہیں تیری رحمت بڑی ہے اے اللہ مجھے اس لیے معاف فرما، بول کے ہم اللہ کو بول رہے ہیں۔ خطا کے معنی غلطیوں کو معاف فرما، ہر قدم پر مجھے بلندی دے، یعنی مجھے ترقی عطا کر اللہ، میں جو ہے نا دنیا میں ترقی کروں اور آخرت میں بھی جو ہے نا جنت پاؤں۔ پستیوں میں نہ تو گرا مولا، یعنی مجھے ذلیل نہ کرے اللہ، پستیوں میں نہ گرا تو نیچے نہ گرا، مجھے ذلیل و خوار نہ کر۔ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، عزت اور ذلت کے دینے والے اللہ ہی ہیں، اللہ کی طرف سے عزت اور ذلت ہے، تو ہم اللہ سے عزت مانگ رہے اور ذلت سے بچنے کی دعا کرتے۔ یہاں پر شاعر اپنے آخری شعر میں تخلص استعمال کر رہے ہیں، محسن، درمیاں کوئی بھی نہیں محسن، یہ محسن جو ہے نا ان کا تخلص ہے۔ اپنے آپ کو شاعر اللہ سے مخاطب ہو کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کے اور میرے درمیان کوئی نہیں ہے، ابتدا اور انتہا مولا، اللہ آپ ہی ابتدا ہے، آپ ہی جو ہے نا انتہا ہے، یعنی آپ ہی شروعات ہے ساری کائنات کی اور آپ ہی جو ہے نا اس کی جو ہے نا آخر یعنی انتہا ہے، سب کچھ آپ ہی کا ہے، سب کچھ آپ ہی سے ہوتا ہے اے اللہ، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما کے شاعر جو ہے نا یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اب آپ میں نے جو خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے اس کو آپ اپنے فون میں روک کر اس کو جو ہے نا نوٹ کیجئے۔ چلیے آئیے بچوں، ہم مشق کے طور پر ایک مشغلہ کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر لکھا ہے اشاروں کی مدد سے لفظ بنائیے۔ یہاں پر اشارے ہندسوں سے دیے گئے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، کس کے لیے ہے؟ حروف کے لیے استعمال کیے گئے۔ حروف کیا ہے دیکھیے، سین، واو، رے، جیم، کاف، الف، بے، نون، لام۔ تو متعلقہ ہندسے کو دیکھ کر حرف لکھنا ہے اور یہاں پر لفظ بنانا ہے۔ سب سے پہلے ہے حروف 7 اور 8 کو ملا کر لکھیے۔ جب ہم ملا کے لکھیں گے تو ایک معنی خیز لفظ بنے گا۔ تو دیکھیے دیکھتے ہیں 7 میں کیا ہے، بے ہے، اور 8 میں کیا ہے، نون ہے۔ اس طرح یہ بے نون، ان دونوں کو اگر جوڑ کے لکھیں گے تو یہ بے نون بن اس طرح بن گیا ہے۔ مثال کے طور پر میں اور ایک چیز آپ کو لکھواتا ہوں، یہاں پر 1 اور 2 کو ملا کر لکھیے۔ 1 میں ہے سین اور 2 میں ہے واو، سین واو 100۔ یہ دیکھیے یہ دونوں کو جوڑ کر لکھنا ہے تو اس طرح لکھیں گے ہم، سین کی شکل لکھے، واو کو جوڑ دیے، بے کی شکل لکھے تھے، نون کو جوڑ دیے، آخر میں پورا حرف آتا ہے، یہاں پر بھی آخر میں پورا حرف آتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بن گیا 100۔ اب آگے میں پڑھ دیتا ہوں، آپ کو حل کرنا ہے۔ یہ اس طرح باقی کے اور یہاں پر 2 حرفی الفاظ دیے گئے ہیں نیچے،
یہ دو ہی اشارے دیے جا رہے ہیں یہاں پر، یعنی دو ہی حرف کو جوڑنا ہے آپ. 1 اور 2 کا ہوگا. اس کے بعد ہے 5 اور 9 کو جوڑیے. 5 میں کاف ہے، 9 میں لام ہے. تو یہ جوڑنے سے کیا بنتا ہے آپ لکھیے. کاف لام کل. 1 اور 7، 1 میں سین ہے اور 7 میں بے ہے، سین بے سب. 8 اور 6، 8 میں 9 ہے، 6 میں 1 الف ہے، نون الف نا. اور 5 اور 7 کاف بے کب. 9 اور 6، 9 اور 6 نون لام الف لا. اور اس کے بعد 1 اور 3 کو ملائیں گے. 1 اور 3 سین رے سر. 8 اور 9 نون لام نل. اس طرح ہم الفاظ کو جوڑ کر لکھیں گے. اب یہاں پر یہ کلاس ختم ہوتی ہے. دوسرے سبق کے لیے انتظار کیجیے، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.